ہم چاہیں بھی تو اس کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اگر ہوں بھی تو پھر ڈر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو میں تو صرف اتنی بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، جس دور میں ہم پیدا ہوئے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارے بڑوں کا دور کیسا رہا، لیکن اس دور میں ہم نے جو وقت دیکھا ہے نا، لگ ایسے رہا ہے کہ ہماری نسلیں سجدوں کو ترسیں گی۔ یہ حقیقت رہی تو ہم ایسی طرف ہی جا رہے ہیں۔ خانہ کعبے کا طواف رکنا، مسجد نبی شریف میں سلام نہ ہونا، ویزے بند ہو جانا، ملاقات نہ ملنا، اپنے ہی محلے کی مسجدوں میں چوروں کی طرح داخل ہونا، لگتا یہی ہے کہ ہم سے کوئی اجتماعی غلطی ہو گئی ہے، یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب میں کمی کر بیٹھے ہیں یا اس کی عبادت میں کمی کر بیٹھے ہیں۔ اب دستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی، ان سے بھی پڑھا۔ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت ہوئی، ان سے بھی پڑھا۔ قاضی حسین احمد صاحب سے بھی پڑھا۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی شاگرد رہا، قبلہ سید عبدالغفار شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی میں شاگرد رہا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں ان بزرگوں سے ایک بات سیکھی ہے کہ انہیں میں نے بولنے سے زیادہ عمل کرنے والا پایا۔ آج ہم بولتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہاں میں سمجھتا ہوں ہماری کوتاہی یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگلا دور آ رہا ہے نا، جس بچے نے آج شروع کیا، وہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے اور قرآن پاک کا خادم بنائے۔ تو ہمیں لگ رہا ہے کہ اولادیں ہماری ہوں گی پر وہ دین پر نہیں ہوں گی۔ جس طرف ہم جا رہے ہیں نا، اس طرف بتایا جا رہا ہے کہ یہاں نجات کا راستہ بند ہو گیا ہے اور کامیابی صرف دنیا کے راستے پر ہی رہ گئی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند درود و سلام پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا خاتم النبیین۔ آج کی اس خوبصورت بزم ختم القرآن اور اعجاز القرآن میں آپ اور ہم حاضر ہیں۔ جناب صاحب دعوت برادران اور صدر محفل قبلہ سید فیض رسول شاہ صاحب زید مجدہ واجب الاحترام عزت مآب مہمان خصوصی قاری و حافظ محمد اعظم صاحب، میری عزت مآب واجب الاحترام حضرت علامہ قاری و حافظ نور محمد صاحب، امام جامع مسجد مرکزی مدی مہار والی، میرے برادرم قاری محمد واسق صاحب اور عزت مآب قاری محمد سعود صاحب، جنہوں نے مل کر آج اس نگری اور اس دھرتی پہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن پاک کی سماعت کی اور سنا۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان دونوں بھائیوں کی عمر دراز کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کا ہمیشہ ہمیشہ خادم رکھے، اور ان کی ذریت کو بھی اسی کا غلام بنا دے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید 5 منٹ تو میں گزار چکا ہوں، 15 منٹ میں نے آپ سے اور بات کرنی ہے۔ ایک بات ذہن نشین کیجئے کہ ہم جتنا اللہ کی ذات پر عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا اتنا ہمارا ایمان ہے؟ جتنا ہمارا اللہ کی ذات پر عقیدہ ہے اتنا ہمارا اللہ کی ذات پر ایمان ہے؟ عقیدے میں ہم نے کہا اللہ ایک ہے، اور زندگی میں اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ 2 ہیں تو ہم اس کی گردن اتارنے کو جاتے ہیں۔ عقیدہ ہمارا اتنا مضبوط ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا اس پہ عقیدہ ہے۔ بولیے، میری بات کا جواب دیں گے تو سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ عقیدہ ہے تو کیا ہمارا اتنا ایمان اللہ پر ہے جتنا ہمارا عقیدہ ہے؟ بولیے، اتنا ایمان ہے؟ اگر ہے تو پھر ملاوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر مال کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہے تو پھر اس گھٹیا ترین موذی مرض سے کیوں ڈر رہے ہیں؟
جو عقیدے میں ہم نے دے رکھا ہے، تو یقین کیجئے گا میں کہنے کے لیے حق بجانب ہوں، ہمیں دنیا کا خوف نہ رہتا، مال کی طلب نہ رہتی، رزق کی آرزو نہ رہتی، ہم بھوکے رہتے ہیں سارا دن صرف ایک مشن پر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اتنا ایمان ہے کہ شام کی افطاری کے وقت اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے، رزق ملے نہ ملے، عزت ملے نہ ملے، لیکن اللہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شراب خانے آباد، ہمارا ایمان ناقص، ہم دنیا کی اس چکا چوند روشنی میں آ کر خدا کے ایمان میں ناقص ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا اللہ قادر ہے؟ بولیے نا، تو وہ اگر قادر ہے تو پھر چوری کیوں کر رہے ہیں؟ وہ عذاب دینے کا اختیار رکھتا ہے تو پھر ڈر کیوں نہیں رہے؟ زنا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سب کچھ کر رہے ہیں کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ جب ہمارا اللہ پر ایمان تھا، اس دور کی چھوٹی سی مثال دے کے آگے قلعے سے باہر آتا ہے اور آ کر میرے راہبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے، اگر تم زہر پی لوگے نا تو میں قلعہ، تمہیں کچھ نہ ہو تو قلعہ بغیر لڑے تم فتح کر لوگے، ہم سارے تمہارے محکوم ہو جائیں گے، تم ہمارے حاکم بن جانا۔ وہ دور تھا ایمان کا، تقویت کا۔ آپ نے کہا زہر میں موت نہیں ہے، موت کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، لا نہ ذرا تیری اس زہر کو دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے۔ ہاتھ میں پکڑتی پڑیا، پڑھا آپ نے بسم اللہ مجریہا مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، وہی پڑیا اپنے منہ میں رکھی، نگل لی، تھوڑی دیر چہرے کا رنگ بدلا، پسینہ آیا، پہلے سے بھی زیادہ چہرہ تر و تازہ رونق والا ہوا، اور کہا تیری زہر میں موت نہیں ہے، موت میرے رب کعبہ کی قدرتوں میں ہے۔ وہ ایمان کا دور تھا، اس وقت عقیدہ بھی تھا، لیکن ایمان عقیدے سے بھی مضبوط تھا۔ عقیدہ وہ شرک کو چھوڑ کر آئے تھے، 360 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر یقین رکھا تھا، اور اس یقین کے ساتھ ایمان بھی اتنا کمال کا درجہ تھا کہ زہر میں موت نہیں ہے۔ اس وائرس میں کون کہتا ہے وائرس میں موت ہے؟ موت تو ویسے ہی آنی ہے، میں ہاتھ کسی سے بھی نہ ملاؤں، مرنا تو میں نے ہے نا، چاہے میں گھر بستر پہ مر جاؤں۔ یقین کیجئے یہ 2 مہینے موت والی زندگی دیکھی ہے، ممبر پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکے، ممبر چھین لیا گیا، ہم گھروں میں بند کر دیے گئے، صرف ایک وائرس سے ڈرا کر بٹھا دیا گیا۔ میں اس کو جہالت نہیں کہتا، میں صرف ایمان کی ناقصیت کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایمان ناقص ہو گیا کہ ہم نے مر جانا ہے۔ بھئی موت تو آنی ہے، تو پھر کیوں ڈر رہے ہیں؟ صرف اس لیے ڈر رہے ہیں کہ اندر ایمان میں اللہ کا وہ مقام نہیں۔ ایک لشکر بیٹھا، سامنے عیسائیوں کا نظر آ رہا ہے، سیلاب کی طغیانی چل رہی ہے، اور عیسائیوں نے بڑا نعرہ لگایا۔ کیا نعرہ لگایا؟ مسلمان ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنے تیز چلتے پانی کو کراس کر کے کیسے آئیں گے؟ سپہ سالار عبد الرحمن بن جراح، حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ ہستیاں کھڑی ہیں سپہ سالاری کے اس مقام پر۔ انہوں نے کہا اچھا اس پانی سے ڈرا رہے ہو؟ ہمارے سینے میں اللہ کی ذات پر ایمان اتنا کامل ہے، اس پانی کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی نقصان کر سکے۔ بسم اللہ پڑھتے ہوئے گھوڑا دریا میں ڈالا، دیکھتے دیکھتے سارے لشکر نے گھوڑے اپنے دریا میں ڈالے۔ جب سپہ سالار کراس کر کے گزرا تو عیسائیوں نے کہا جس لشکر کا طوفان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک سپہ سالار کی آواز پر تمام لشکری کھڑے ہوئے، اعلان کر کے کہا کسی کی کوئی چیز گم ہوئی ہو تو مجھے بتاؤ نا۔ ایک نے کہا جی ہاں میرے وہ شوربہ پینے والا رکھنے والا پیالہ اور پانی پینے والا پیالہ میرے گھوڑے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، وہ نہیں ملا۔ کہا اچھا بس اتنا سننا تھا۔ اس دریا کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے نا کس کو ایمان میں بٹھا کر یہاں آئے؟ تو جانتا ہے نا ہم کس کے لیے نکلے ہیں؟ ہمیں دنیا کی طلب نہیں ہے، کون کیا کہتا ہے، کون اچھا کہتا ہے، کون برا کہتا ہے، اس چیز کی طلب نہیں ہے، ہم اس مالک کے لیے آئے نا۔ تو بھی جانتا ہے میرے لشکر کی ایک بھی شے دریا میں رہ گئی ہے نا تو میں واپسی کا مطالبہ کرتا ہوں، جو پیالہ تیرے اندر موجود ہے وہ واپس آ جائے، بس اتنا حکم اس دریا کو دیا۔ عقیدے میں بھی اللہ، ایمان میں بھی اللہ۔ آج ہمارے ایمان میں اللہ نہیں ہے، دودھ میں ملاوٹ، میڈیسن میں ملاوٹ، اپنی نسلوں کو زہر کھلا رہے اور پھر کہتے ہیں سجدوں سے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ وہ اجتماعی گناہ ہوا ہے جو ہم نے ایمان میں اللہ کو وہ درجہ نہیں دیا، یہ وہ گناہ ہوا۔ لگا نا پتا پھر چند ہی مہینوں میں
معیشت دڑام، سپر پاور ہونے کے دعوے کرنے والے آج رو رہے ہیں۔ تیل کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے، جس کو ایک قطرہ لینے کے لیے سینکڑوں مہینوں کا انتظار کرنا پڑتا تھا دیکھنے کے لیے۔ وہی معیشت ہے، اس خدا کی لاٹھی بے امان، اس نے بتا دیا ہے میرے دیے ہوئے خزانوں پر اتراتے ہو، تمہارے اوقات کیا ہے؟ اس وائرس کے ساتھ تمہاری موت اور تمہاری یقین دونوں نکل وہیں پر بات کھڑی ہے ہمارے ایمان میں۔ یہ سب سے بڑا رکھنا ہوا ہے۔ اب میں ایک سوال سب سے پوچھتا ہوں، کیا ہم نے اپنے عقیدوں کے ساتھ اللہ کے ایمان کا وہ درجہ کبھی اللہ کو دیا ہے؟ کبھی ترجیح اول دی ہے؟ اس نبی کی ذات کو وہ مقام دیا ہے جو نبی پاک کے مقام اور مرتبے کا وہ درجہ جو ہے وہ کبھی نبی پاک کو وہ دیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں دیا۔ ہم 100 بار سوچتے ہیں درود اونچی پڑھوں کہ آہستہ پڑھوں، کھڑے ہو کر پڑھوں کہ بیٹھ کے پڑھوں، اذان سے پہلے پڑھوں کہ اذان کے بعد میں پڑھوں۔ یہ نبی کا درجہ ہے جس پر آپ آج بھی سوچ رہے ہو۔ اور اگلا سوال، آپ کی اولادوں کے بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ آپ کی نسل کیا کرے گی کل کو؟ اپنی اولاد کی عقائد اور اپنی اولاد کے ایمان کے لیے کیا کوشش کر رہے ہیں آپ؟ بتائیے نا۔ مدارس تو بند ہو گئے، مسجدوں میں ہم نے جانا نہیں، علماء کی ہم عزت نہیں کرتے، تو بتائیے نا اپنی اولاد کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کل فتنہ دجال اٹھے گا، کتنوں کی نسلیں اجڑ جائیں گی۔ میرے بعد اگر 10,000 میری کچھ سے بچہ اور آنا ہے میری نسلوں میں، تو میں نے تو نہیں ہونا نا، تو ان کی ایمان کی پرواہ کیا؟ کسے؟ ہمارے بڑے بہت اچھے تھے جنہوں نے ہمیں اپنے نوالے حلق کے نکال کر کھلائے، پر عقیدے پہ اتنا کھڑا، ایمان پہ اتنا کھڑا مقام عطا کر کے گئے کہ آج ہماری نالائکیوں کی وجہ سے وہ ہم سے چھنتا جا رہا۔ انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بولیے نا ذرا۔ انگلش گرامر، انگلش جاننے، میں نہیں کہتا اس لینگویج کو نہ سیکھیں، انجینئر بھی بنے، وکیل بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، نہیں روکتا، سب کچھ کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کے سچے بندے، اس کے نبی کے سچے غلام بنیے، پھر جو مرضی دنیا میں بنتے ہیں۔ یہی قبر میں جائے، یہی حشر میں جائے، وہ پیالہ پانی کا گرداب بنتا ہے اور پانی گھومتا ہوا پیالے کو لے کر آتا ہے۔ صرف ان کے پاس نہیں جو سپہ سالار ہے، نہیں، وہ پانی جانتا ہے کہ پیالہ تھا کس کا۔ اسی صحابی، اسی لشکر کے جو فوجی کے پاس آ کر پیالہ پانی سے نکلتا ہے، اس کے گھوڑے پر آتا ہے، پھر اعلان ہوتا ہے کسی کا اور کچھ دریا میں رہ گیا ہو، کہا جی سب کچھ لے کے نکل آئے، دریا نے تو ایک بال کا بھی نقصان نہیں کیا۔ کب؟ جب ایمان میں اللہ بستا ہے، جب ایمان میں اللہ رہتا ہے۔ دولت بیٹا کمائیے، لیکن جب اجڑ جائے نا تو روئیے مت، اور کما لیں گے۔ خود پہ بھی خرچ کیجیے، اپنی اولاد پہ بھی خرچ کیجیے، اپنی نسلوں پہ بھی خرچ کیجیے، اپنے آپ کی کمائی اپنے اوپر لگانا سیکھیے۔ خود کنجوسی، یہ میری کچھ ریکویسٹ بھی ہے آپ سے، اپنے والدین پہ خرچ کیجیے، اپنے بھائیوں پہ خرچ کیجیے۔ اور جس نے یہ سوچ لیا نا کہ میری دولت ہے اور میں ہی اس پہ رہوں گا، فرعون اور قارون کو کیا ہوا تھا؟ شداد اور حامان کو کیا ہوا تھا؟ وہ مال کے خزانے ساتھ لے گئے تھے۔ جب میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ام المومنین آپ سے پوچھتے ہیں، عائشہ آج تم نے گوشت تو تقسیم کیا ہے، کچھ بچا بھی ہے، کچھ ہے بھی؟ تو وہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، آقا یہ موجود ہے اور یہ بچا ہے۔ آپ نے کہا نہیں عائشہ، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ بچا ہے، جو تم نے تقسیم کر دیا ہے وہ بچا ہے۔ آج ہم کیا بانٹ رہے ہیں؟ نفرتیں۔ اولاد میں بیٹھیں گے تو چچا کے خلاف، تائے کے خلاف، ماموں کے خلاف، اپنی اولاد کے دل اپنے بھائیوں سے دور کر رہے ہیں۔ ایک بات کا جواب دل سے دیجئے گا، سچی بات کریے گا، جس بہن بھائی کے ساتھ آپ نے 40 سال گزارے ہوں، آپ نے ساتھ رہے ہوں بچپن سے 40 سال تک، اس بھائی سے بولنے کے لیے آپ کو پڑوسیوں سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ میں بھائی سے بولوں یا نہ بولوں۔ تھوڑا اور تو کرے بھائی، یہ کون سا رشتہ؟ ہم ایمان میں ناقص ہوئے، سگے بھائی سے بات، عید والے دن بھی نہیں ملنے جائیں گے، سلام بھی نہیں لیں گے، گھر ساتھ ہوگا، ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے۔ کیوں؟ کس کو نیچا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اب سوشل اسپیکٹ پہ آیا ہوں نا، ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہم نے سوچ لیا کہ تکبر ہی میرا زیور ہے اور رونت ہی میرا سب کچھ ہے، میں بھائی کے سامنے جھک جاؤں، میں ہاتھ ملا لوں، میں اس کو کہہ دوں تو بہت اچھا ہے۔ وہ نالائق سن تو صحیح، 40 سال جس کے ساتھ رہا ہے
آج 40 سال کے بعد اس سے بات کرنے کے لیے تجھے پڑوسی سے پوچھنا پڑے گا کہ میں بھائی کو بلاؤں کہ نہ بلاؤں، اس سے سلام دوں کہ نہ دوں، یا بیوی سے پوچھنا پڑے گا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں، یا اپنے بیٹے سے پوچھنا پڑے گا کہ میں اپنے بھائی کے گھر جاؤں یا نہ جاؤں، یا اپنی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا مجھے اپنے بھائی سے ہاتھ ملانا چاہیے کہ نہیں ملانا چاہیے۔ بولیے نا یار، وہ ہوتے کون ہیں؟ میری 40 سال کی رفاقت جن کے ساتھ ہو، میں اپنے بھائیوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے اپنی بہن کو میں نے عید دینی ہو اور میں اپنے بیوی سے مشورہ کروں کہ میں اپنی بہن کو عید دوں یا نہ دوں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کس کے لیے کر رہے ہیں سارا؟ بولیے نا، یہ وہ رشتے ملے ہیں جن کے ساتھ گزارا کرنا ہے۔ ماں باپ اچھی گزار گئے، اب ہم نے گزارنے کیا گزار رہے ہیں؟ اس سے اگلا تعلق آتا ہے پڑوسیوں کا۔ بتائیے نا، ساتھ والے گھر میں کون بیمار ہے؟ کبھی خبر کی؟ کبھی عیادت کرنے گئے؟ یہ میرا دین ہے۔ ہم نے صرف ایک لائن پکڑی ہے، دولت کماؤ، دولت کماؤ، دولت کماؤ۔ وہ دولت کمانے والے سڑکوں پہ پھینک رہے ہیں، سانس کے لیے محتاج ہو گئے،